پیغمبر اکرم اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں جناب ابو طالب کے گھر میں. جس جگہ سے آپ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے درمیان میں، بالکل اسی جگہ سے مولا کائنات کی امامت کا بھی آپ اعلان فرما رہے ہیں. صحیح عقیدہ آسان زبان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند عالم امام کو منسوب کرتا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ لوگوں تک کے یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ ان کا امام کون ہے. اس میں عام لوگوں کی کوئی مداخلت نہیں ہے. یہ اس بات کو ہم نے قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ذکر کیا. پیغمبر اکرم کی پوری زندگی میں ہمیں یہ بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ جگہ جگہ پیغمبر مولا کائنات کی امامت کا اعلان کر رہے ہیں اور آپ کے بتا رہے ہیں کہ کون ان کا امام ہے. بات کسی ایک خاص واقعے کی نہیں ہے، کسی ایک خاص حدیث کی نہیں ہے، نہیں، پیغمبر کی زندگی کے مختلف مرحلوں میں ہمیں یہ بات نظر آئے گی. مثال کے طور پر پیغمبر اکرم کو جب خداوند عالم نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان تک کے پیغام نبوت کو پہنچاؤ. ابھی عام لوگوں تک کے یہ پیغام نہیں پہنچانا ہے، ابھی صرف اور صرف قریبی رشتہ داروں کو یہ بتاؤ کہ تم نبی ہو، ان تک کے پیغام لے کر کے آئے اور وہ اس دین کو قبول کریں. پیغمبر اکرم اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں جناب ابو طالب کے گھر میں اور پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا دین لے کر کے آیا ہوں جو سب سے بہترین دین ہے. کوئی اس طرح کا پیغام تمہارے لیے لے کر کے نہیں آیا ہے جو دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیاب بنائے. یہاں پر مجھے ضرورت ہے کہ کوئی میرا ساتھ دے، اور جو میرا ساتھ دے گا وہی میرا وصی بنے گا، وہی میرا جانشین بنے گا. اور تاریخ نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ اس جگہ پر سوائے مولا کائنات کے کوئی اور نہیں کھڑا ہوا. مولا کائنات ان سب کے درمیان میں بہت ہی کم عمر کے تھے، لیکن وہ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. وہیں پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انت اخی و وصی و خلیفتی، کہ دیکھو تم میرے ولی ہو، وصی ہو، خلیفہ ہو. اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم ان کی بات سنو، فاسمعوا لہ واطیعوا ہو، تم ان کی بات سنو اور ان کی جو ہے وہ اطاعت کرو. تو پیغمبر اکرم وہیں پر مولا کائنات کی جانشینی کا، یعنی جس جگہ سے آپ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے درمیان میں، بالکل اسی جگہ سے مولا کائنات کی امامت کا بھی آپ اعلان فرما رہے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے کہ جو واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم مولا کائنات کی امامت کا اعلان کر رہے تھے. اس کے علاوہ اور بھی مختلف حدیثیں ہیں. یہاں پر ایک مشہور حدیث، ایک اہم حدیث کو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ بھی اس درس کو دیکھ رہے ہیں، اس پورے صحیح عقیدہ کورس میں شامل ہو رہے ہیں، وہ کم سے کم ان چند احادیث کو اپنے ذہن میں رکھیں. پیغمبر اکرم کی حدیث مولا کائنات کے بارے میں یہ بھی مشہور احادیث میں سے ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. بس فرق یہ ہے کہ ان کے بعد میں جناب موسیٰ کے بعد میں دوسرے انبیاء آئے، انبیاء کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو جائے گا، لیکن تم میرے لیے ویسے ہی ہو. ویسے ہی ہو یعنی کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر اکرم نے یہ جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا اور بھی کئی سارے موقعوں پر اس حدیث کو ارشاد فرمایا. تم میرے لیے ویسے ہی ہو یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہارون جیسے جناب موسیٰ کے لیے تھے، وہ کیسے تھے؟ وہ ان کے جانشین تھے، وہ ان کے وصی تھے، سب سے زیادہ افضل تھے جناب موسیٰ کے بعد اس قوم میں. جناب موسیٰ اگر کسی اہم کام پر جاتے تھے، کوہ طور پر جب گئے تو پھر وہ جناب ہارون کو اپنا جانشین بنا کر کے گئے اپنی امت کے درمیان میں. اور جناب موسیٰ کی زندگی کے بعد جناب ہارون ہیں کہ جو ان کے وصی اور خلیفہ اور جانشین ہیں. تو یہ حدیث بھی واضح طور پر ہم کو بتا رہی ہے کہ پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے موسیٰ کے جانشین ہارون تھے، ویسے ہی علی بھی میرے جانشین ہیں، ویسے ہی میرے وصی ہیں، ویسے ہی یہ میرے خلیفہ ہیں. بس فرق یہ ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو یہ چند مشہور احادیث ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی میرے بعد میرے وصی ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے. یعنی امامت کا سلسلہ کوئی دوسرا فرد اس کا آ کر کے اعلان نہیں کر رہا ہے.
امت اس کو معین نہیں کر رہی ہے، بلکہ پیغمبر اکرم ہیں کہ جو خدا کے اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ کب؟ دعوت ذوالعشیرہ کے ہی موقع پر، کہ جہاں آپ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، نبوت اپنی نبوت کا لوگوں تک کے اعلان کر رہے ہیں، وہاں پر آپ نے اس کا اعلان کیا۔ اور اس کے بعد بہت سارے موقعوں پر کہ جس میں جنگ تبوک ہے، اور دوسرے بہت سارے موقع ہیں کہ جہاں پر آپ مولا کائنات سے فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ تو امامت کا یہ اعلان خود پیغمبر اکرم کی زبانی ہے، کسی اور فرد کی زبانی نہیں ہے۔